پری کو حاضر کرنے کا عمل تو سبھی بتاتے ہیں، لیکن کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ 7ویں دن اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کیا واقعی میں کوئی پری آتی ہے عمل کرنے کے بعد، یا واقعی ہی جو ہم لفظ پڑھ رہے ہیں اس سے کوئی چیز یا کوئی جنات تسخیر بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ واقعی میں ہی پری یا جنات ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ 90% لوگ ایک خطرناک غلطی ایسی کرتے ہیں جس سے وہ اپنے عمل کو ناکام کر بیٹھتے ہیں، اور شاید آپ بھی یہ غلطی کر سکتے ہیں عمل میں۔ تو آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم نے عمل میں کامیاب کیسے ہونا ہے، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو 99% عامل بتاتے ہی نہیں ہیں لوگوں کو۔ لیکن ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کا دل کمزور ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا یا آدھے راستے میں عمل کو چھوڑ دوں گا، تو آپ یہیں سے ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں۔ چلے بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ ہے پری کی حاضری کا ایک نایاب طریقہ، جو کہ میں نے پہلے بھی یوٹیوب کے اوپر بہت دفعہ اپلوڈ کیا ہے، لیکن اس کو میں نے جب ایک الگ انداز میں کیا ہے تو اسے اس طرح سے اس کو کامیاب پایا ہے کہ میں لفظوں میں اس چیز کو شاید بیان ہی نہ کر سکوں، کیونکہ سورہ کوثر کو میں نے تقریباً 5 سے 7 دفعہ اس کو اپلوڈ کر دیا ہے، وقفے سے اس عمل کو میں نے اپلوڈ کیا ہے، لیکن جو اس کے رزلٹ رمضان میں، شوال میں، ذی القعدہ میں، ذی الحج میں نے دیکھے ہیں، تو وہ آج میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ لے سکیں۔ سورہ کوثر پہلی ایک آیت پڑھ لیں، دوسری آیت پڑھ لیں، تیسری آیت پڑھ لیں یا پوری مکمل پڑھ لیں، اس کے اتنے زیادہ حیران کن نتائج آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی۔ پڑھنی آپ نے 313 مرتبہ ہے، اگر آپ نے پوری پڑھنی ہے تب بھی 313 دفعہ پڑھی جائے گی، اگر آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے تو وہ بھی 313 بار پڑھی جائے گی بما درود، 7 دفعہ اول آخر یا 3 دفعہ اول آخر درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس عمل میں جو خاص چیز ہے وہ لباس ہے۔ لباس جو ہے اس عمل میں سفید کلر کا زیبدن کرنا بہت ضروری ہے، اور اس عمل کو آپ نے کعبے کی طرف رخ کر کے پھر عمل کرنا ہے، اور یہ عمل رات کو 11-12 بجے کے بعد اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی تاثیر آپ کو اتنی زیادہ دیکھنے کو ملے گی کہ آپ کی حیرت کی انتہا نہیں ہوگی، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ بھی اسی ٹائم میں ہی نکل کر سامنے آتا ہے۔ اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ 7ویں دن عمل کے بعد کیا ہوتا ہے، اور یہ عمل کتنے دن کا ہے۔ یہ عمل آپ کا 3 سے 5 دن 7 دن کا ہے، مطلب کہ طاق عدد کا حصہ ہے، جتنے دن بھی آپ نے کرنا ہے طاق میں کرنا ہے۔ 7ویں دن ہوتا یہ ہے کہ چیزیں آپ کے پاس حاضر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ تو وہ اتنی شدت میں حاضر ہوتی ہیں کہ آپ کے کمرے کی چیزیں ادھر ادھر ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کمرے میں کوئی اور چیز بھی موجود ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید میرے ذہن کا بھرم ہے جو مجھ سے یہ چیزیں محسوس کروا رہا ہے، لیکن یہیں پر آپ سب سے بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں جو آپ حاضرات کو مس کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر انسان کے ساتھ ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بھائی بہن، امی ابو، چاچا ماما تایا، کوئی بھی اس ٹائم میں کمرے میں آ جاتا ہے، تو وہ آپ سے باتوں باتوں میں اجازت لے لیتا ہے، تو یہیں پر آپ نے سب سے بڑی غلطی کر دی ہوتی ہے کہ آپ نے اسے اجازت دے دی ہوتی ہے۔ وہ آپ کا رشتہ دار نہیں، وہ حاضرات ہوتی ہے جو آپ کو ورغلا کر آپ کی حاضرات کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو اس چیز سے تھوڑا سا بچیں کہ یہ 5ویں دن یا 7ویں دن حاضرات ہر صورت میں آتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ عمل کریں اور اس کے نتائج اور اس کی تاثیر نکل کر سامنے نہ آئے۔ یہ اتنا سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اتنی غلطیاں کرتے ہیں یہاں پر کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں، کہ حاضرات اور اپنی محنت کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر لیتے ہیں۔ حاضرات سامنے بھی آ جاتی ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ حاضرات ہوئی کیسے ہے، اور اس حاضرات کو ہم نے اجازت کب دے دی اور یہ حاضرات ہم سے ضائع کیسے ہوگی۔ تو لہٰذا یہ غلطی ہرگز مت کیجیے گا، تاکہ آپ نے جو عمل کیا ہے اس میں آپ کو فائدہ ہو اور آپ اسے تاحیات اس عمل سے فائدہ لے سکیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر کلیئر کر دوں، بہت سارے لوگ یہاں پر پوچھتے ہیں کہ پری اور جنات کا اسلامی نقطہ نظر سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہاں پر ایک چیز آپ کو میں کلیئر کر دوں کہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں آ جاتی ہیں،
لیکن جب انسان ان سے غلط کام یا غلط سوچ رکھتا ہے کہ ان سے میں نے یہ کام لینا ہے، تب یہ حاضرات کو ضائع کر دیتی ہیں، تب آپ کے قابو سے یہ باہر ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں دی ہیں اللہ پاک نے۔ قرآن پاک میں سورہ جن کے اندر ان کی بڑی واضح دلیل موجود ہے، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں سے دیکھ کر آپ کو پتہ چل سکتا ہے یہ چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں۔ تو اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے، یہ کیا کر سکتی ہیں۔ انسان جب جب غلط سوچ رکھتا ہے تب تب یہ چیزیں انسان کو نقصان دیتی ہیں۔ یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ۔ 90% لوگ جو غلطی کر دیتے ہیں، آپ بھی وہی غلطی کر سکتے ہیں۔ وہ یہی غلطی ہے کہ جب حاضرات ہونے والی ہوتی ہے اس دن آپ عمل چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم انسان بہت بے صبر ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان بہت بے صبر ہے، بہت جلد باز ہے۔ تو خدا را اپنی جلد بازی کو کم کریں، جو محنت آپ کرتے ہیں کم سے کم اس محنت پر اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، تاکہ جتنے دن آپ کو حاضرات میں کامیابی نہیں ہوتی تب تک آپ اس عمل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور اس عمل کے ساتھ جڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے کوئی فائدہ دیں گے، آپ نے اپنے آپ سے مخلص ہونا ہے۔ اگر آپ یہ عمل پہلے دن کر رہے ہیں، دوسرے دن کر رہے ہیں، ٹائم وقت جگہ ایک ہی ہوگی تو آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ اگر آپ جگہ وقت بدلتے رہیں گے، آج 9 بجے کیا، کل 10 بجے، پرسوں 11 بجے، آپ کو ہرگز کامیابی نہیں ہو۔ اور اس کے الٹے اثرات کیا نکلتے ہیں؟ پھر الٹے اثرات یہ ہوتے ہیں طبیعت میں ہلکا سا چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ٹانگوں میں درد، وجود بھاری، آنکھیں بھاری، کندھے بھاری ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو لگتا ہے رجت آ گئی ہے۔ رجت نہیں آتی، یہ عمل کے جو الٹے اثرات ہوتے ہیں اس کی دباؤ آ جاتا ہے انسان کے اوپر۔ یہ رجت میں نہیں آتا ہے۔ رجت انسان کے اوپر جب الٹ پڑتی ہے اس کے بہت سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن جو قرآنی اعمال ہوتے ہیں ان کی رجت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کو بے احتیاطی سے کریں، احتیاط سے کریں اور انشاءاللہ کامیابی 100% ہوگی۔ یہ وہ عمل میں بتاتا ہوتا ہوں آپ کو جو آپ کو کتابوں میں یا کہیں پر لکھے ہوئے نہیں ملیں گے۔ یہ سینہ بہ سینہ جو ہم نے کیے ہیں وہی عمل آپ کو اسی رازداری کے ساتھ، اسی راز جو ہم نے اس عمل میں سے نکالے ہیں، اس عمل کو کرنے کے جو وقت ہیں، صحیح وقت، وہ نوچندی جمعرات ہے، پہلے چاند کی نوچندی جمعرات۔ نیا چاند جو بھی آئے اس کے پہلے 3 دن کے بعد یا 9 دن کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، جمعرات کے دن شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو چاند کی آخری تاریخوں میں کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ نے شروع جو ہے وہ جمعرات کو کرنا ہے، جمعرات کی رات کو، جمعے کی رات کو نہیں، جمعرات کی رات کو یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ لوگ کامیاب کبھی بھی نہیں ہوتے جو عمل کو آدھا ادھورا سن کر کرنے شروع کر دیتے ہیں یا کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ انسان جب بھی آدھا ادھوری معلومات اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ انسان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ عمل جب آپ شروع کریں تو اس سے پہلے آپ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لیں، اپنے آس پاس وہ پھونک مار دیں، تو انسان کے لیے ایک احساسی حصار جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ حصار کے اندر موجود ہے۔ اب ہمارے عمل کا جو مین حصہ ہے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمل کیا لیکن ہمیں عمل کے کوئی اثر، کوئی تاثیر نظر نہیں آئی۔ اس عمل کو اگر آپ جتنا لمبا لے کے جاتے جائیں گے، ٹائم زیادہ دیں گے، تو اس عمل کے کامیاب ہونے کے چانسز اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو 3 دن کا عمل دیے، 3 دن میں کامیابی نہیں ہوئی، آپ 6 دن کریں، 6 دن میں کامیابی نہیں ہوئی، آپ اس کو 9 دن کریں، 9 دن میں کامیابی نہیں ہوئی، 11 دن میں کریں، 11 دن میں نہیں ہوئی تو 21 دن، 21 دن کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہر صورت 99% لوگوں کو کامیابی ہو جاتی ہے۔ جو 1% رہ جاتا ہے وہ صرف اور صرف اپنی روحانی طاقت اور کبھی نہ کرنے والے اعمال جو اس نے کبھی نہیں کیے ہوتے، ان اعمال کی وجہ سے، یا جو اعمال اس نے آدھے ادھورے چھوڑ دیے ہوتے اس وجہ سے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ باقی اور جو بھی لوگ ہوتے ہیں اگر کسی بھی عمل کو مسلسل ٹائم دیں، 10 دن کا، 20 دن کا، 21 دن کا یا 41 دن کا، تو یہ ناممکن بات ہے کہ اس کو کامیابی نہ ہو۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو حصار میں رکھتے ہوئے کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں، لوح ہمزاد اس عمل میں بڑی خاص ہوتی ہے، جو آپ کی روحانیات کو، جو آپ کی روحانی طاقت کو، جو آپ کے روحانی درجے کو
آپ کے مقام کو مطلب آپ کو ایک حصار میں لے لیتی ہے، وہ بھی میں بنا کر دیتا ہوتا ہوں۔ اگر آپ بنوانا چاہیں تو بنوا سکتے ہیں۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، عمل میں آپ کو رجت نہیں ہوتی، کہیں پہ پریشانی آ جاتی ہے، ایک آدھا دن ناکا ہو جاتا ہے تو وہ لو آپ کو حفاظت میں لے لیتی ہے، اس سے آپ کو نقصانات نہیں ہوتے، نقصان سے آپ کو وہ لو بچا لیتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ باقی اگر اس ویڈیو کی آپ کو سمجھ آئے تو آپ ضرور مجھے کمنٹس میں ضرور بتا کر جائیے گا۔ کوئی بات اگر نہ سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی۔ باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان۔